يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء وعلى البررة الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، محترم معزز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ پر سنت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت کا مفہوم کیا ہے، سنت کا دائرہ عمل کیا ہے اور دائرہ مفہوم کیا ہے. اس حوالے سے گزارشات کی تھی. سنت کے ہی اسی مضمون کو ہم مزید کچھ آگے چلائیں گے. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل کو کہا جاتا ہے جو آپ نے اکثر کیا ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کی خاص اہمیت بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو. صاف ظاہر ہے کہ اب جس شخص کے دل میں بھی ایمان ہو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے انداز اختیار فرمایا. اگر تم باقاعدہ اس محبت میں سچے ہو اور تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر مجھ محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہیں دو انعام عطا فرمائے. نمبر 1
اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ پہلے تم محب تھے اور اللہ محبوب تھے، اب اللہ محب بن جائیں گے اور تم محبوب بن جاؤ۔ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، محبوب خدا بن جاؤ، محبوب کبریا بن جاؤ۔ دوسرا انعام فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش یہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا پروانہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان فرمایا ہے، وہاں پر یہ فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو۔ مغفرت کتنا بڑا انعام ہے، بخشش اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا انعام ہے۔ بدر کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کی سیرت کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت قربانی دی، تعداد میں کم تھے، نہتے تھے، کمزور تھے، ہر طرح کمزور تھے، نہ اسلحہ سامان برابر کا تھا، نہ تعداد اور گنتی میں برابر کے تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی، میدان میں اترے، لڑے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بدر والوں کی بخشش کر دی، آج کے بعد یہ جو چاہے کرے۔ مغفرت اتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہے۔ ایک عام مجلس کے اندر اللہ کے نبی سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ صحیح بخاری و حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا عائشہ سے، عام مجمع تھا، مردوں کا مجمع تھا، فرمایا عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے۔ پھر بھی درمیان میں کس کو لے آئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیچ میں لے آئے۔ کہہ سکتے تھے ابو بکر سے ہے، یوں نہیں کہا، بیچ میں حضرت عائشہ کو دوبارہ لائے، کہا عائشہ کے باپ سے ہے۔ اس قدر محبت ہے، جس سے اتنی محبت ہو اس کی فرمائش قابل قدر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی فرمائش کی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی فرمائش بڑی پرزور بھی ہوتی ہے، اس میں ناز و انداز بھی ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ کیا کیجیے؟ دعا کیجیے۔ اب کہا جس سے جا رہا ہے رحمت کائنات سے، سرور کونین سے، شاہ مدینہ سے، تاجدار عرب سے، امام الانبیاء سے، خاتم الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، جو اللہ کے محبوب ہے، مقرب ہے، برگزیدہ ہے، قرب کی تمام منزلیں طے کر چکے ہیں، ان سے کہا جا رہا۔ اب وہ دعا جو ہوگی وہ بھی اہم ہوگی جو آپ کو آپ ہو۔ اب ہمارے جیسا آدمی ہو، اس سے کہا جائے کوئی بولے صاحب دعا کر دیجیے، ہم فوراً کہیں گے اللہ آپ کی زندگی کرے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی کرے۔ ہماری دعاؤں کا دائرہ کار یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ
رحمت عالم اپنی محبوب بیوی کی فرمائش پر دعا کرے اے اللہ عائشہ کی بخشش فرمایا. کیا فرمایا؟ بخشش. اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ہوئی. یہ بخشش کا پروانہ جس شخص کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور محبوب ہے. اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ اب کسی سے اگر کہا جائے کہ آپ دعا کر دیں اور وہ کہہ دے کہ اللہ تجھے معاف کرے تو کہ جب میں بڑا گناہ گار اس دن میں آپ نے بہت سا گناہ دیکھا ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری بخشش کرے. حالانکہ ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دعا مانگتے ہیں اپنے لیے بھی بخشش کی ایمان والوں کے لیے بھی بخشش. اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کا پروانہ اتباع رسول پر عطا فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، فاتبعونی تو مجھ پیغمبر کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، پہلا انعام اللہ تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. محبت کے الگ الگ معیار ہیں. ایک معیار وہ ہے جو میں نے اور آپ نے طے کیا ہے، زمانے نے طے کیا ہے، کسی خطیب اور مقرر نے طے کیا ہے، کسی ادیب نے طے کیا ہے، کسی عالم کے مفتی نے طے کیا ہے. ایک محبت کا معیار وہ ہے جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. ہمیں وہ معیار چاہیے جو حبیب کبریا نے طے کیا ہے. محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا من احب لی من احب سنتی فقد احبنی. محبت کرنے والا وہ نہیں ہے جو لمبی چوڑی تقریریں کر لے. محبت کرنے والا وہ نہیں ہے جو بلند بانگ دعوے کر لے. محبت کرنے والا وہ نہیں ہے جو بہت بڑا دھوم دھام سے جلسہ کر لے یا جلوس نکال لے. محبت کرنے والا وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک، اس کا لمحہ لمحہ، اس کی گھڑی گھڑی، اس کی ساتھ ساتھ، اس کی سانس سانس میرے نقش قدم کے مطابق. ایک لمحہ میری اتباع اور پیروی میں گزرے، وہ میرا محب اور عاشق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق یہی ہے وہ باتیں نہیں کرتے تھے، کر کے دکھاتے. وہ تقریریں نہیں کرتے تھے، جلسے اور جلوس نہیں نکالتے تھے، کر کے دکھاتے. میدان میں اتر کے دکھاتے تھے. پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دکھاتے تھے کہ ہمارے محبوب یوں تھے. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہے، اونچے درجے کے صحابی ہیں، خادم رسول ہیں. 10 سال تک پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی ہے. آپ کا لوٹا اٹھایا ہے، مصلا اٹھایا ہے، آپ کو وضو کرائے ہیں، آپ کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں ایک ہی تکیے پر اس طرف رک کر کے آپ اور آپ کی بیوی سو جاتے تھے، اس طرف رک کر کے سر رکھ کے میں سو جاتا. والدہ ام سلیم نے 10 سال بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، حضور کے حوالے کیا. 20 سال کی عمر تک حضور کی خدمت میں رہے. کہتے ہیں اس دوران رحمت عالم نے کبھی یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کیوں کیا ہے. 10 سال کا عرصہ نام لینا آسان ہے. بچے سے غلطیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. بچہ
کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کوئی غلطی، کبھی کوئی غلطی۔ 10 سال کے عرصے میں رحمت عالم نے کبھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا، لما فعلت ھذا یہ کیوں کیا، لما ما فعلت ھذا یہ کیوں نہیں کیا۔ اس زمانے میں اف تک آپ نے نہیں فرمایا، کبھی اف فرما دیا، کبھی مارا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے مارنے کے۔ حضرت انس راوی نے روایت کے خادم رسول ہے، حضور کی خدمت میں رہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس سے کہا ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ حضرت انس کہتے ہیں اس نے جو چند ایک اعمال اپنے گنوائے، کوئی بڑا عمل اس میں نہیں تھا، لیکن اس نے آخر میں کہا احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ عمل تو یہی ٹوٹے ٹوٹے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت، پیارے جس سے تمہیں محبت ہے تمہارا اجر اسی کے ساتھ ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو ہمیں خوشی ہوئی، ساری زندگی اور کسی بات پر اتنی خوشی نہیں، کیونکہ صحابہ جس سے محبت کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ کل روز محشر میرا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ ہوگا، کیوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کا انعام اللہ تعالیٰ کا، اور جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جانا، یہ کتنا بڑا انعام، اس کو بھی ایک روایت سے سمجھتے، ایک حدیث سے سمجھتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جب رات کے وقت آرام فرماتے ہیں تو وہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت پڑے اور میں موجود نہ ہوا تو آپ کو دقت ہوگی۔ مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب ہے، امام احمد بن حنبل مشہور محدث اور امام ہے، ان کی لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں خدمت کرتا رہا، ایک دن صبح کے وقت آپ نے وضو کا پانی منگوایا، میں پانی لایا، آپ نے کہا پیارے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب ابھی میں کبریا کی حکم تھا، ہم جیسا ہوتا تو کہتا بحریہ ٹون میں ایک پلاٹ کروا دی، فلاں جگہ ہمیں اتنا مکان دلوا دی، جائیداد دلوا دی۔ صحابی تھے، صحابی کا آخری مطمع نظر، آخری مطمع نظر صحابی کا آخرت ہوا کرتی تھی، آخرت ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے محدث زمانہ مولانا محمد ادریس کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحابہ کی نظر میں دنیا کی بقعت اور حیثیت اتنی بھی نہیں تھی جتنی مکھی اور مچھر کی ہوتی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں چیز دلوا دیجیے فلاں چیز، فرمایا یا رسول اللہ سوچ کر بتاؤں گا، معلوم تھا جو اللہ کے نبی مانگیں گے مل جائے گا، سوچ کر بتاؤں گا۔ کچھ وقت کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئی، جی بتائیے کیا مانگنا چاہتے ہو؟
کہا یا رسول اللہ اسأل مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ صحابی کی دعا دیکھیے، فرمائش دیکھیے، مانگنے کا انداز دیکھیے، مانگا بھی تو کیا مانگا، خود پیغمبر عالم کو مانگ لیا، خود رسول اللہ کو مانگ لیا۔ فرمایا یہ بات ہے، یہ تمہیں اس دعا کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ اس دعا کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کسی نے نہیں، اپنے ہی دل میں بات آئی تو آپ سے کہہ ڈالی۔ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ اور رفاقت مل جانا کتنا بڑا انعام، یہ کس پر ملے گی؟ اتباع رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر۔ اور میں آخری گزارشات عرض کروں گا، یاد رکھیے ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ہم ایک امت ہیں، ہم کوئی نسلی یتیم نہیں ہے، ہم کوئی بے آسرا اور بے سہارا نہیں ہے جن کے پاس زندگی گزارنے کے طور طریق نہ ہو، جن کے پاس تہذیب اور تمدن نہ ہو، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل شخصیت موجود ہو، ان کو غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مغرب اور یورپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی چکا چوند رونقیں، ٹیکنالوجی، سائنس اور بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے اس مسلمان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے جو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر کا ماننے والا ہے، جن کے لیے آخری مقطع نظر محبت کے تمام تر معیار پیغمبر کی محبت پر ٹوٹ جاتے تھے۔ وہاں کوئی اور سامنے نہیں تھا، وہاں کوئی اور مقصود نہیں تھا، کوئی اور مطلوب نہیں تھا۔ صحابی رسول ایک شاہی دربار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک صحابی کا لقمہ گرتا ہے دسترخوان کے اوپر، لقمہ اگر صاف ہو اس کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے، بشرطے کہ کیا ہو، صاف ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے۔ صحابی نے اٹھا کر کھانا چاہا، ساتھ والے نے کوئی نہیں مانی، کیا کر رہے ہو، شاہی دربار ہے، ہم پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ کے جس کی ریاست کے ڈنکا اس وقت پوری کائنات میں بج رہا ہے، ہم اس کے سفیر بن کر آئے ہیں، لقمہ اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، کافر کیا کہیں گے؟ فرمایا آج روح سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، ان پاگلوں اور احمقوں کے لیے میں اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، جن کے پاس یہ آئیڈیل شخصیت موجود ہو۔ اور یہ موقع ہے نیو ایئر کا، نئے سال کا موقع ہے، اس موقع پر ہمارے نوجوان مسلمان بھائی شہروں کے اندر موٹر سائیکل لے کر نہ جانے کیا کیا رلے تھلے کرتے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر شراب، کباب، زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ڈیٹ، نہ جانے کیا کیا بے حیائی کے وہ طریقے ہیں جو مغرب نے ہمارے رگ و پے میں پیوست کر دیے ہیں۔ وہی بات پھر کہوں گا، ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا سال محرم ہو یا جنوری ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ مبارکباد کا یہ چل رہا ہے، مبارکباد، ربیع الاول مبارک اور شعبان مبارک اور جمعہ مبارک اور فلاں مبارک اور فلاں مبارک، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ مبارکباد دینا بذات خود ایک دعا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں شادی مبارک، کیا مطلب کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جمعہ مبارک یعنی اللہ اس میں برکتیں ڈالے، عید مبارک اللہ اس میں برکتیں ڈالے، جو اسی طرح نیا سال مبارک اللہ اس میں برکتیں ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی حد تک تو بات سمجھ آتی ہے، یہ دعا ہے، لیکن جو دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اردو میں کیا دیتے ہیں مبارک، اور انگلش میں کیا دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر،
نیا سال مبارک ہو. دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور سننے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دعا ہے. بس ایک مغرب کی دیکھا دیکھی ایک رسم نبھائی جا رہی ہے. رسم نبھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے، رات کے اس پہر میں جب نیا سال شروع ہو، اس خالق جل وعلا کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کیجیے، الہی یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں مجھے، میرے ملک کو، میری امت کو، میری اولاد کو، میرے نسلوں کو دین اور دنیا کے شر سے بچا دیجیے، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کی پیروی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اسی پر چل کر ہم نجات پا سکتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہی ھذا قل ادعو علی بصیرۃ، آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، صراطی مستقیمہ، میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی طرف میں بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اصل راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے. ان الہدی ھدی اللہ، اصل راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرے گا وہی کامیاب، اور جو اس راستے سے ہٹ گیا وہ ناکام ہو گیا. سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا لوگوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامو. تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے جیسے چیز پکڑی جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، یوں پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے بچو. اور دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ ام المومنین ہے. فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی بات لے کر آئے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے بدعت. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. اور گمراہی کہاں لے کے جاتی ہے؟ گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.